اللہ سریع الحساب وانذرهم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومن کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک ارشاد آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ ان آیتوں میں اور اس حدیث مبارکہ میں ایک سماجی برائی کی مذمت کی گئی، ایک معاشرتی گناہ کی مذمت کی گئی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے احوال آخرت میں سے ایک حالت کا ذکر فرمایا کہ الیوم تجزا کل نفس، قیامت کے دن ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کا حساب ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینا ہے۔ تو فرمایا کہ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، اور اس دن میں کسی طرح کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اللہ رب العزت خود یہ اعلان کریں گے اور پوچھیں گے کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، اور پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی حکومت۔ ملکیت دنیا میں بھی اللہ کی ہے، آخرت میں بھی اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں بعض ملکیتیں اور عارضی طور پہ بعض حکومتیں اللہ نے اپنے مخلوق کو بھی دی ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی۔ ظلم ایسے نہیں ہوگا، ایک بندہ ہے اس نے نیک اعمال کیے ہو اور اس کو انعام نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ ہے جس نے گناہ نہ کیے ہو اور اس کو سزا ملے، ایسا نہیں ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ملکیت اللہ کی ہے، کوئی اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے اسے ظلم نہیں کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ملکیت میں تصرف کریں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جیسے اس کائنات میں ہر ایک کو اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں، ہر ایک کے ضروریات کو بیک وقت پورا کرتے ہیں۔ کسی ایک کو رزق دینا، کسی ایک کی حاجت پوری کرنی، یہ اللہ رب العزت کو مشغول نہیں رکھتے۔ اسی طرح بیک وقت اللہ رب العزت سب کا حساب لیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ اور ان لوگوں کو یہ بتاؤ، ان لوگوں کو ڈراؤ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، وہ قریب آنے والی مصیبت سے ڈراؤ۔ آزفہ کہتے ہیں قریب آنے والی۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے آزفہ، یعنی قریب آنے والی مصیبت۔ قیامت آنے والی ہے اس لیے وہ قریب ہے، یقینی ہے۔ عرب کہتے ہیں ما اقرب ما آتن و ما ابعد ما فات، کہ ہر آنے والی چیز یہ قریب ہوتی ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے اس لیے وہ قریب ہے، اور جو گزر گیا وہ بعید ہو گیا۔ اب کل کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، یہ بہت دور چلا گیا، لیکن قیامت قریب۔ جیسے کہ موت ہر بندے کے سر پہ، اسی طرح قیامت بھی اس کے بغل میں ہے، اور ہر بندے کی موت اس کی قیامت۔ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جس بندے پہ موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت صغرا شخصی فنا، اور قیامت کبریٰ وہ عالمی فنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈراؤ ان کو، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر، اس دن کلیجے پھٹ کر منہ کو آئیں گے۔ اتنی ہیبت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی کہ جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آئیں گے، کاظمین، اور یہ لوگ غم میں بھرے ہوئے ہوں گے، غم میں بھرے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اپنی فکر ہوگی۔ لیکن وہاں پہ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں اس دوست کو جو اپنے دوست کو پٹتا ہوا دیکھ کے گرم و جوش میں آئے۔ وہاں ان ظالموں کے لیے ایسا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور وہاں کوئی ایسا سفارشی بھی نہیں ہوگا
کہ جس کی بات مان لی جائے. تو ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت ہر گناہ کا بدلہ کچھ نہ کچھ حصہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. بعض ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت چھوٹ دے دے کہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن 2 جرم ایسے ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں ضرور دیتے ہیں. ایک وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا، آخرت کا وبال تو ہے لیکن دنیا میں اس کی زندگی میں اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں. اور دوسرا ظالم کو، ظلم کرنے والے کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی ذلیل کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامہ. قیامت کے دن جس کا حق ہے اسے ادا کرو گے، یہاں تک کہ حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء، بدلہ دے دیا جائے گا اس سینگوں والی بکری کو. دنیا میں جس بکری کے سینگ تھے اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا. قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنا بدلہ اس بکری سے لے گا جس سے دنیا میں اس کو مارا. تو جب ایک غیر مکلف حیوانات کے بارے میں یہ حکم ہے، انسان جو اس کا مکلف ہے اس کے بارے میں آپ خود سوچ لیں. بدلہ لیا جائے گا. اب ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کی پٹائی کر دے، کوئی کسی کی مال چھین لے، یہ بھی ظلم ہی ہے. لیکن حقیقت میں ظلم کی تعریف جو کتابوں میں عربی لغت میں ملتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. والدین کے حقوق میں کوتاہی یہ ظلم ہے، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی یہ ظلم ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی یہ ظلم ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی. گائے بیل سے جو کام لیا جاتا ہے، اس کا دودھ دویا جائے، دودھ استعمال میں لایا جائے اور اس کے ذریعے ہل چلایا جائے. تو اس بندے نے ایسا کیا کہ اس گائے کے اوپر کچھ سامان لادا، سواری کی. گائے نے کہا
انا لم نخلق لہذا، اس گائے نے مڑ کے اس بندے سے کہا کہ ہم اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے، یہ جو سواری والا معاملہ ہے یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، انتہائی تعجب کیا کہ گائے کیسے بولی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ گائے بولی، اور ابو بکر و عمر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل میں یہ روایت نقل کی کہ جس مجلس میں ابو بکر و عمر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کو دیکھ کے یہ فرمایا کہ میں بھی تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی بن دیکھے وہ تصدیق کرنے والے۔ تو گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا، میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ اب جب جس کام کے لیے اسے بنایا نہیں گیا تھا اس کو استعمال کرنا یہ ظلم۔ تو فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی کرو، ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی مت کرو، اور اگر حقوق میں کوتاہی کرو گے اس صورت میں آپ ظالم بن جاؤ گے۔ یہ جو تصوف اور سلوک ہے یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ذکر، اذکار، عبادات کا نام، ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ، عبادات، نفلی عبادات، ذکر، اذکار، لیکن اصل میں تصوف یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کیا جائے، اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں کتابیں بنائیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اتنی کتابیں لکھی تھی کہ ایک اونٹ کی بار بن سکتی تھی، اور ہم تک جو فقہ پہنچا ہے امام صاحب کا، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے پہنچا۔ امام صاحب نے خود کتابیں نہیں لکھی اتنی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی جو ہم تک پہنچی۔ تو کسی بندے نے ان سے پوچھا، حضرت آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن تصوف کے حوالے سے آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں نا۔ کون سی کتاب؟ کہنے لگے کتاب البیوع، خرید فروخت کے جو معاملات ہیں اس کو کتاب بیوع کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ تصوف ہے نا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ حقیقت ہے تصوف کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ تصوف کی کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہے، ان کے پاس آئے، آ کے کہا کہ حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ احسان ایک درجہ ہے جس کے احادیث میں تفصیل ہے کہ بندہ عبادت کرے ایسی حالت میں کہ وہ یوں محسوس کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کا پہلا درجہ ہے۔
اور دوسرا درجہ یہ ہے کم از کم کہ بندہ عبادت کرے اور وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ تو مرید نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہوا ہے نماز میں، ذکر اذکار میں، تو حضرت نے کہا کہ کیا یہ حالت آپ کو جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ حالت ہوتی ہے؟ کہا یہ تو احسان عبادات میں ہوتا ہے، احسان تو عبادت میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دین عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام معاملات یہ ہمارے دین۔ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ ہم دکان میں ہوتے ہیں، اللہ کا حکم متوجہ ہے۔ بازار میں جاتے ہیں، اللہ کا حکم متوجہ۔ ہم اپنے کسی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ اور احسان کا درجہ ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام عبادات۔ تو فرمایا کہ ظالموں کے لیے قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت ظالم کو ذلیل کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ فی الحال اگر اللہ کی پکڑ نہ آئے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ تو ظلم یہ انتہائی بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایثار و ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک یہ خصلت نہیں آئے گی، کمال ایمان نہیں آئے گا۔ ایک بندہ ہے اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتا، وہ دوسروں پہ کیسے ظلم کرے گا؟ ایک بندہ ہے وہ اپنی ماں بہن کے لیے بری نظر برداشت نہیں کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ کیسے کرے گا؟ تو کمال ایمان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کام پسند ہو جو اپنے لیے پسند ہے۔ اپنے لیے عزت پسند ہے، مال پسند ہے، عزت و شہرت پسند ہے، علم و تقوی پسند ہے، یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے گا، تب جا کے کامیابی ہوگی۔ اور اگر ظلم زیادتی پہ اصرار ہوگا تو پھر اپنے ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اور دونوں جہانوں میں وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ مسائل ہیں یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلموں سے خرید و فروخت اور سلام کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ خرید فروخت کا معاملہ کرنا، قرض کا معاملہ کرنا، یہ جائز ہے۔ البتہ چند غیر مسلم ایسے ہیں جن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مرتد ہے۔ مرتد اس کافر کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو، اسلام سے پھر چکا ہے، کسی دوسرے مذہب کو اپنایا، وہ مرتد کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی طرح کے کوئی لین دین کرنا
یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ملحدین ہے، زنادقہ ہے، زندیق ہے، زندیق اور ملحد اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے اور اندر سے وہ کافر، جیسے قادیانی ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی لین دین، خرید فروخت کا ہو، قرض کا معاملہ ہو، یہ کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور سلام، غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرنا یہ جائز نہیں ہے، پہلے سے ان کو سلام کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی غیر مسلم سلام دے دے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہا جائے۔ مسلمانوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام دیتا ہے السلام علیکم تو اس کے جواب میں وعلیکم، وعلیکم سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ پاکستانی چیز جاپانی نام سے بیچنا کیسا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ ایک تو اس میں جھوٹ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرا دھوکہ ہے۔ اور دھوکے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ باز بندہ یہ ہمارے جماعت میں سے نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے۔ تو لہٰذا ایسا کرنے والا ایک تو جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرا دھوکہ دہی کا مجرم ہے۔ درزی کے پاس تھوڑا کپڑا بچ جائے تو کسی غریب کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں دے سکتا ہے۔ درزی کے پاس کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو کپڑا بچتا ہے، وہ جو کپڑا سلوانے والا ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کے اجازت کے بغیر یہ کپڑا درزی کے لیے خود اپنے استعمال میں لانا یا کسی غریب کو صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی ضرورت ہو تو وہ مالک سے اجازت لے کر صدقہ کیا جائے۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ باہر نکالے گی یا نہیں؟ عورت ہاتھ باہر نہیں نکالے گی، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، ہاتھ یوں اٹھائے، کانوں تک بھی ہاتھ نہیں ہے، اس کے کندھے تک ہے، تو یوں ہاتھ اٹھا کے باہر نہ نکالے بلکہ کپڑے کے اندر ہی ہاتھ اوپر کر لے، یہ اس کے لیے درست ہے۔ قربانی کے گوشت کو کتنے دن کھایا جا سکتا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے سے آگے جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جہاں تک ممکن ہو ذخیرہ کر کے اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محرم کے مہینے کے بعد اسے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فوتگی کے بعد کتنے دن تک فاتحہ خوانی کرنی چاہیے؟ فاتحہ خوانی یہ جو تعزیت ہوتی ہے، تعزیت کے لیے 3 دن ہے، 3 دن کے اندر اندر اس کی تعزیت کی جائے، اور وہاں جا کر شرعی جو تعزیت ہے وہ اصل میں لواحقین کو حوصلہ دینا ہے، ان کو تسلی دینا ہے۔ دعا تو بندہ جہاں کہیں سنے، کسی کی فوتگی کی خبر آئی اسی وقت وہاں دعا کر لے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اور تعزیت یہ ہے کہ وہ جو لواحقین ہیں ان کو دلاسا دینا ہے
اس لیے تعزیت کے لیے فقہا نے لکھا کہ 3 دن کے اندر اندر ہو. جو قریب لوگ رہتے ہیں ان کے لیے 3 دن کے اندر اندر تعزیت کرنی ہے. البتہ وہاں جا کے دعا بھی کر لیا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں، لیکن لازم نہ سمجھا جائے. دعا کو لازم سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. بغیر التزام کے وہاں اگر دعا بھی کر لی جائے، ہاتھ بھی اٹھائے جائیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر قرب و جوار والے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو وہ غم ختم نہیں ہوگا، بار بار وہ غم تازہ ہوتا جائے گا. اس لیے قرب و جوار والوں کے لیے 3 دن کے بعد جا کے تعزیت نہیں ہے. البتہ کوئی بندہ سفر پہ ہے یا کہیں دور رہتا ہے یا بیماری کا عذر ہے، وہ نہیں جا سکا ہے، اب وہ 3 دن کے بعد بھی آتا ہے وہاں تعزیت کے لیے، تو یہ اس کے لیے گنجائش ہے. بعض لوگ قرآن کی تلاوت بغیر ہونٹ ہلائے کرتے ہیں، اس تلاوت کا ثواب ہوگا یا نہیں؟ تلاوت کے لیے حروف کی ادائیگی یہ شرط ہے. حروف کی ادائیگی، زبان ہلانا جس میں ہونٹ بھی ہلتے ہیں. بعض نے کہا کم از کم بندہ خود سنے، اور بعض حضرات علماء کرام نے کہا کہ اگر زبان ہلا لے ہو مخارج پہ تو یہ تلاوت کے حکم میں ہوگی. اب ایک بندہ ہے وہ قرآن کھول کے اس کا تصور کر رہا ہے، زبان سے تلفظ نہیں کر رہا، دل دماغ میں اس کا تصور کر رہا ہے، تو یہ تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. البتہ قرآن کو دیکھنے کا، قرآن کو سوچنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن باقاعدہ جو تلاوت کا ثواب ہے وہ ثواب اسے نہیں ملے گا. اور اگر کوئی بندہ نماز میں ایسا کر لے، نماز میں قرات نہیں کی، زبان نہیں ہلائی، ہونٹ نہیں ہلے، صرف دل ہی دل میں وہ تصور کر رہا ہے، سورہ فاتحہ تصور کی، پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت تصور میں وہ پڑھتا رہا، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. کیونکہ قرات نماز کے لیے یہ ضروری ہے، اور قرات تب ہوگی جب کہ زبان ہلائی جائے اور مخارج ادا کیے جائے. زوال کے وقت تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. ذکر اذکار تلاوت کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. یہ جو کچھ اوقات ہیں، سورج طلوع ہوتے وقت، بالکل زوال سر کے اوپر آ جائے سورج، یا غروب کے وقت بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، سجدے والی نماز یہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اس طرح صبح صادق کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتا ہے فرض کی ادائیگی تک، اور اس طرح عصر کے نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن ان اوقات میں بھی اگر کوئی آدمی ذکر اذکار کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شادی بیاہ کے حوالے سے منگ میں بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور بعض دیگر علاقوں میں بھی ایک اصلاحی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں ہمارے جو رسومات ہیں ان کو کم کیا گیا ہے. یہاں پہ تقریباً میں نے 7-8 جمعے صرف اسی پہ پڑھائے تھے کہ ہم یہ جو رسومات میں پڑے ہوئے ہیں اس سے ہم نکل آئے، تو اس کا اثر منگ میں ظاہر ہو گیا ہے. یہاں کے جو بیانات تھے اثر وہاں ہو گیا ہے، تو یہاں بھی ہونا چاہیے. اس حوالے سے ایک اصلاحی کمیٹی بنائی جائے، اس میں ہمارے جو رسومات ہیں
جس میں نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی انتہائی ضروری ہے۔ اتنے سارے ہمارے رسومات ہیں جس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایجاب اور قبول سے پہلے پتہ نہیں کتنی کتنی رسمیں ہیں۔ لڑکی مانگنے کے لیے جانا ہے تو 1 من مٹھائی لے کے جاؤ گے، 20 کلو 30 کلو مٹھائی لے کے جانا ہے وہاں۔ اب پتہ نہیں یہ کیسے وجود میں آئے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی معززین علاقہ آئندہ جمعے میں بیٹھیں اور اس میں ایک مسودہ تیار کیا جائے، اور آئندہ کے لیے اس علاقے میں، اس ایریے میں انہی شرعی اصولوں کے مطابق، شریعت کے منافی کوئی جز بیچ میں نہ ہو اور قانون کے بھی خلاف نہ ہو، ایسا کوئی مسودہ تیار کرنا چاہیے۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم مل بیٹھیں گے سب اور اس پہ بھی بات ہوگی۔ یہ ایک اعلان ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، ان کی درستگی تک کا بل جمع نہ کروائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیں۔